بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 33ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جس طرح کے ہم پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں، کنٹینیوس چینج جو سافٹ ویئر کی زندگی کا حصہ ہے، لازمی جزو ہے، اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے مینیج کرنے کا نام ہے. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے یہ سی ایم ایم لیول 2 پہ دس از ون آف دا 6 کی پروسیس ایریاز. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کا پروسیس ریپیٹیبل نہیں ہوگا، اور اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ افیکٹولی مینیجنگ یور سافٹ ویئر. تو سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کی افیکٹو نہیں ہے. تو سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ اس لحاظ سے دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. یہ اور زیادہ ضروری کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارا جو سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کا سائز بڑا ہو رہا ہے، وہ زیادہ کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، زیادہ اس میں ٹیکنالوجیز جو ہیں مختلف وہ انوالوڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ ہر نوعیت کی کمپلیکسٹی ہے. وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، گلوبل انوائرمنٹ میں استعمال ہوتا ہے، ملٹی لنگول ہے، مختلف پلیٹ فارمز پہ ہوتا ہے، اس میں مختلف ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف اس کی کنفیگریشنز ہوتی ہیں، کوئی ڈیسک ٹاپ کنفیگریشن ہے، کوئی انٹرپرائز کنفیگریشن ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو آپ کو ان تمام کنفیگریشنز کے لیے، ان تمام پاسبلٹیز کے لیے جن میں یہ سافٹ ویئر استعمال ہوگا، جس انوائرمنٹ میں یہ سافٹ ویئر استعمال ہوگا، جس طرح کے سیٹ اپ میں یہ سافٹ ویئر استعمال ہوگا، ان کے لیے آپ کو اس سافٹ ویئر کی شاید الگ الگ آپ کو ورژنز آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے گی. اب وہ جو ورژنز جو ہیں ان ورژنز میں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کامن ہو، اور چند چیزیں وڈ بی اسپیسیفک ٹو دوز ڈفرنٹ ورژنز. فار ایگزامپل، جس طرح پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کا ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کی انگلش اسپیکنگ کنٹریز کے لیے آپ نے بنایا ہے، اور دوسرا اور وہی سافٹ ویئر جو ہے اس کی ایک ورژن آپ نے بنائی ہے عربک اسپیکنگ کنٹریز کے لیے، تو اس میں بہت ساری چیزیں، یعنی کہ اس کا انجن وغیرہ کامن ہوگا، اور بہت ساری چیزیں مختلف ہوں گی جو اسپیسیفک ان ملکوں کے لیے جو آپ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جو ان میں گوئز ہیں یا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اب آپ نے یہ ٹریک رکھنا ہے کہ کس ورژن میں کون سے کمپوننٹس جائیں گے، کون سی گوئز لگیں گی، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. کوئی چیز چینج ہوتی ہے تو اس چینج کا امپیکٹ، کوئی آپ کے پاس بگ آ گیا ہے، اب یہ جو بگ جو ہے اس کو جب آپ نے فکس کیا تو یہ اس کو کس کس جگہ پہ کس کس ورژن میں اس کا امپیکٹ آئے گا. کیا یہ ایک اسپیسیفک ورژن سے ریلیٹڈ ہے؟ کیا یہ ایک ایسی جگہ پہ یہ ڈیفیکٹ ہے جس کو آپ نے فکس کیا ہے جو ہر جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے؟ تو یہ جہاں جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے تو اس جگہ پہ یہ کمپوننٹ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. دیٹ مینس کہ ہر ورژن کے لیے، ہر جگہ کے لیے یو وڈ need to keep track of the different components that you have in your system. اسی چیز کو پراپرلی مینیج کرنے کا نام سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. اگر سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ نہ ہو تو جس طریقے سے میں نے یہ بات کی کہ دیر از اے کنٹینیوس چینج، آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ مسلسل پورے لائف سائیکل کے دوران میں چینج سے گزر رہا ہے. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے بغیر اس چینج کو مینیج کرنا از ڈیفیکلٹ. سو سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ از دا نیم آف مینیجنگ دا چینج اٹ سیلف. چینج تو ہو رہی ہے لیکن اس چینج کو کنٹرولڈ طریقے سے مینیج کرنے کا نام سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. اور اس میں وہ تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی جو ابھی جن کا تذکرہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا. اور اگر یہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ نہیں ہے تو آپ کا سسٹم جو ہے یہ ایک کیوس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بیکاز اب ڈیولپمنٹ میں بے شمار لوگ انوالو ہوتے ہیں. جب ہم لارج
سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں, بڑے سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں, کمپلیکس سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں, تو لامحالہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ ایک بگ ٹیم ایفرٹ کے طور پہ ہے. اور اگر جو مختلف لوگ جو مختلف چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, اگر ان سب کی ایکٹیویٹیز کو اور ان کے سارے کا کام کو اکٹھا ایک سسٹمیٹک طریقے سے نہ کیا جائے, ان کی ایکٹیویٹیز کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کوآرڈینیٹ نہ کیا جائے, تو بہت ساری پرابلمس پیدا ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر لیٹس سے کہ آپ کی ٹیم میں 10 لوگ ہیں جو ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, اور 2 لوگ ان میں سے ایک جو سی پلس پلس کی, لیٹس اسیوم کہ سی پلس پلس کا کوڈ ہے, اس کی ایک کلاس کو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ہوگا کیا کہ فار ایگزامپل میں اگر جو چینجز لے کے آؤں گا, جب میں نے وہ چینجز سیو کی, تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو اس سے پچھلی ورژن جو ہو اس پہ دوسرا شخص جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہو, وہ اس نے جو اپنی چینجز کی تو اس نے بھی اس کلاس کو سیو کر دیا. اب ہم دونوں نے کیونکہ انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے سے چینجز لے کے آئے ہیں, تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ کسی ایک کی چینج جو ہے وہ اوور رائٹ ہو جائے گی. اگر میں نے پہلے اسے سیو کر دیا ہے اور اس کے بعد دوسرا شخص آیا اور اسے سیو کر دیا ہے, اور اس نے جو میری چینجز تھیں ان کو لے کے اس کے اوپر چینجز نہیں کی, بلکہ پرانی ورژن کو لے کے اس پہ چینجز کر کے اور پھر اس کو سیو کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کی چینجز میں سے کسی ایک کی چینج جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوگی, دوسرے کی ختم ہو جائے گی. اور ایک ٹیم میں جب آپ کام کر رہے ہوں تو اس طرح کے پرابلمس جو ہیں آپ کو اکثر جگہ پہ اکثر آپ کو دیکھنے ہوں گے. تو بیسیکلی دس از آلسو دی نیم آف اے گڈ کوآرڈینیشن ایفرٹ. دیٹ از وی آر سیئنگ کہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کی ڈیولپمنٹ کو کوآرڈینیٹ کرنے کے بھی آپ کو کام آتی ہے. جب تک آپ اس کو پراپرلی کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے, کہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کرتے, فار ایگزامپل کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چینجز جو ہیں ایک وقت میں ایک ڈاکومنٹ میں چینجز صرف ایک شخص کرے گا, کیا ہم اس چیز کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اس چیز کو کنٹرول کسی طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یہ جو ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کا حصہ ہیں. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو پراپرلی مینیج کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ دیتی ہے. پچھلے لیکچر میں نے کیوس کا ذکر کرتے ہوئے کچھ سوال پوز کیے تھے. اس میں یہ تھا کہ ایک کوشچن واز سم تھنگ لائک دس کہ اوکے آئی میڈ دیز چینجز یسٹرڈے, ویئر آر دوز چینجز. یہ بالکل یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ایگزامپل دی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر جو سافٹ ویئر جو ہے 2 لوگ بیک وقت اس کو چینج کر رہے ہیں, میں نے چینجز کر کے سیو کر دی اور دوسرے شخص نے چینجز سیو کرنے کے بعد اسی فائل میں بعد میں سیو کی, تو میری چینجز اوور رائٹ ہو گئی. تو مجھے تو یہی لگے گا کہ میں نے تو چینجز کی تھیں, وہ کدھر گئی. ایک اس کا پہلو دوسرا بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے چینجز کی اور میں نے وہ چینجز کر کے ٹھیک جگہ پہ نہیں رکھی, اور اب مجھے وہ فائل نہیں مل رہی. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے یہ ان دونوں طرح کے ایسپیکٹس کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد دے گی. یہ اس چیز کو بھی آپ کو مدد دے گی کہ بیک وقت ایک سے زیادہ شخص ایک چیز میں چینجز نہ کر رہا ہو, اور چینج جو ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. اور اس چیز میں بھی آپ کو مدد دے گی کہ جو آپ نے فائل میں جس میں چینجز کی ہیں ان فائل کا اور اس سیکوینس کا ایک پراپر ایک سسٹمیٹک طریقے سے ریکارڈ رکھا جائے, اس کو ٹریک کیا جائے اور انشور کیا جائے کہ جو آپ کی چینجز جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ایک ریپوزیٹری میں پڑی ہیں, اور جب آپ کو وہ چینجز چاہیے تو آپ کو وہ چینجز مل سکیں. اور ہم نے پچھلی بار کیوس کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر میں آپ کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کلائنٹ کو آپ نے کون سی ورژن بھیجی ہے, ٹیسٹنگ ٹیم کے پاس کون سی ورژن ہے, جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے ان کے پاس کون سی ورژن ہے, جس میں آپ بگ فکسنگ کر رہے ہیں کیا یہ وہی ورژن ہے جو ٹیسٹنگ والوں کے پاس ہے, جو آپ نے کلائنٹ کو جو شپ کی ہے کیا یہ وہی ورژن ہے جو آپ نے پراپرلی ٹیسٹ کی ہے اور اس میں بگ فکسز کی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کے آپ کو پرابلم آئیں گے, یعنی کہ آپ نے کلائنٹ کو آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا, آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ٹیسٹ کیا, اس میں جو پرابلمس تھے ان کو فکس کیا, اور اس کے بعد جب آپ نے کلائنٹ کو وہ سافٹ ویئر بھیجا, جب آپ نے شپ کیا,
تو وہ چیز بھیج دی جو جس میں ابھی وہ پرابلمس تھے اور آپ نے کوئی پرانی چیز اٹھا کے انہیں بھیج دی. ظاہر ہے کہ اس سے آپ کا کلائنٹ ناخوش ہوگا. جب آپ کا کلائنٹ ناخوش ہوگا تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آپ کی آرگنائزیشن پہ پڑے گا. اوور آل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جب سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی پالیسیز اینڈ پروسیجرز جو ہیں وہ پراپرلی ان پلیس ہوں تو آپ کی اوور آل کوالٹی امپروو ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے یہ ایک براڈر سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا یہ ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. جب ہم براڈر سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کنفیگریشن مینجمنٹ کا بھی ایک بڑا اہم رول ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی کیوس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, اس کو کم کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہے ٹیم کی وہ بہتر ہوتی ہے. کہ ظاہر ہے کہ جو آپ نے چینجز کی ہیں وہ آپ کو ایک بار اگر کرنی پڑیں, آپ کو وہ ڈھونڈنا نہ پڑے, آپ کو یہ نہ ہر وقت اسی دوڑ میں نہ آپ لگے رہیں کہ کس نے کیا چینجز کر دیں, کس وقت کی, کیوں کی. اگر وہ سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب کافی آسانی سے آپ کو مل سکیں گے اور آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ٹیم کی بہتر ہوگی. جب اوور آل پروڈکٹیوٹی ٹیم کی بہتر ہوگی تو اس پہ آپ کی اوور آل کاسٹ بھی جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی. سو یہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے یہ ان تمام اسپیکٹ کو, ان تمام پہلوؤں کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. آئیے ہم ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے اس کے مختلف کمپوننٹس کیا ہیں, اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے ٹاسک کیا کیا ہے, اس کی ڈیفینیشنز کچھ ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے. اور اس میں جو ہم سب سے پہلے جو ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے وہ ہے ڈیفینیشن بیس لائن کی. تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وٹ از اے بیس لائن. According to IEEE, a specification or a product that has been formally reviewed and agreed upon that thereafter serves as the basis for further development and that can be changed only through formal change control procedures. Baseline اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بیس لائن جب کنفیگریشن مینجمنٹ میں کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو اس کو ہم اکثر اوقات ہم اسے بیس لائن کہتے ہیں, اور پھر یہ بیس لائن جو ہے یہ فردر ڈیولپمنٹ کے لیے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ بن جاتی ہے. IEEE کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ بیس لائن یہ کیا چیز ہے, اس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ a baseline is an agreed upon item, کہ سب جس پہ ایگری کریں کہ ہاں دس از دا بیس لائن, دس از وٹ نیڈس ٹو بی یوزڈ ایز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف فردر ڈیولپمنٹ, کہ یہ ہم نے کہا کہ یہ اوکے یہاں تک ہم ٹھیک ہیں, اب اس سے آگے ہم لے کے چلیں گے. ایک طریقے سے آپ نے سارٹ آف آپ کہہ لیں کہ یہ مائل سٹون آپ نے بنا لیا, تو یہ ایگریڈ اپون وہ چیز ہے. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ obviously this is a starting point for further development. And the third thing, important thing is کہ اس بیس لائن میں جو چینج کرنی ہے, جو چینج کا پروسیس ہے, وہ پروسیس itself is a controlled process. اگر آپ نے کوئی چیز چینج کرنی ہے بیس لائن میں جو چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ چینج کنٹرول کے پروسیس سے نہیں گزرے گی. تو یہاں پر ہم چینج کو پراپرلی مینج کرنے کا ہم ایک میکانزم ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ میکانزم ایک ڈیٹیلڈ میکانزم ہے چینج کنٹرول کا, اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چینج کو سسٹمیٹک طریقے سے لے کے آ رہے ہیں اور آتھرائزڈ طریقے سے چینج کرنے کا میکانزم ہم دے رہے ہیں. کوئی چینج اس میں نہیں ہو سکتی جب تک جو رسپانسبل ہیں جو اس چیز کو سیف گارڈ کرنے کے, جو اس کی انٹیگریٹی کو برقرار رکھنے کے, جب تک ان کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ چینجز آپ کر سکتے ہیں, اس وقت تک بیس لائن میں آپ چینجز نہیں کر سکتے. تو یہ بیس لائن یہ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں
اور اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. دین وی ہیو دی کانسیپٹ آف سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹم SCI. A software configuration item is information that is created as part of the software engineering process. Typical SCIs are requirement specifications, design specification, source code, test cases and recorded results, user guides and installation manuals, executable programs, standards and procedures, and so on and so forth. Software configuration item جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹم جو ہے یہ ان تمام چیزوں کا نام ہے جو سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے دوران میں جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے، جو چیز پروڈیوس کی جا رہی ہوتی ہے. ریممبر کہ سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں 3 چیزیں ہم نے شامل کی تھیں، اور وہ 3 چیزیں تھیں: دی کوڈ اٹ سیلف، جو آپ سافٹ ویئر لکھتے ہیں، ڈاکومنٹیشن، اینڈ the third thing was the data. So software configuration management جو ہے کنفیگریشن آئٹمس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان تینوں چیزوں کو ہم کنفیگریشن آئٹمس کہیں گے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں آپ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے دوران میں پروڈیوس کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جو چیزیں ٹپیکلی جو شامل کی جاتی ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن، ڈیزائن اسپیسیفکیشن، کوڈ، ٹیسٹ کیسز اور ٹیسٹ ریزلٹس، ہر طرح کی ڈاکومنٹیشن، یوزر مینولس، یوزر گائیڈ، اسٹینڈرڈس، یہ سارے کنفیگریشن مینجمنٹ کا حصہ ہیں. سارے یہ کنفیگریشن آئٹمس ہیں، اور ان کی کنفیگریشن کو پراپرلی مینیج کیا جاتا ہے تھرو سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ. ان کو سب چیزوں کو مینیج کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ کہ دیکھیے، جب آپ چینج کرتے ہیں، لیٹس سے کہ دیر از اے نیو ریکوائرمنٹ، تو اس کا اثر کس چیز پہ ہوگا؟ اس کا اثر آپ کے ڈیزائن پہ ہوگا، اس کا اثر آپ کے کوڈ پہ ہوگا، اس کا اثر آپ کے ٹیسٹ کیسز پہ ہوگا، اس کا اثر آپ کے یوزر مینول پہ ہوگا، اس کا اثر آپ کے پروجیکٹ پلان پہ ہوگا، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جب ایک چینج آتی ہے تو ریکوائرمنٹ میں کہیں پر چینج آئی، فار ایگزامپل جو ہم نے ابھی دیکھی تھی، تو اس کے ایفیکٹ میں، اس کے ریپل کے طور پہ یہ چینجز ہر جگہ پہ پھیل گئی. ڈیزائن میں بھی چینجز ہوئیں، کوڈ میں بھی چینجز ہوئیں، پروجیکٹ پلان میں بھی چینجز ہوئی، ٹیسٹ کیسز میں بھی چینجز ہوئیں، ٹیسٹ ڈیٹا جو آپ نے بنایا تھا اس میں بھی چینجز ہوئیں. اینڈ یو ہیو ٹو کیپ ٹریک آف کہ یہ جو چینجز جو ہیں مختلف ڈاکومنٹس میں یا مختلف آرٹیفیکٹس میں جو ہو رہی ہیں، یہ کس وجہ سے چینج ہوئی ہے. تو لیٹس سے کہ آپ کے پاس ایک پریویس ورژن تھی، اب نئی ریکوائرمنٹس آ گئیں، تو اس نئی ریکوائرمنٹس کی وجہ سے آپ کے سارے ڈاکومنٹس، کوڈ، سب چیزیں جو ابھی میں نے جن کا ذکر کیا، یہ چینج ہو گیا. تو اگر آپ نے جو پریویس ورژنس تھیں ان کو پراپرلی کنفیگریشن مینجمنٹ کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا، تو ظاہر ہے کہ جب آپ ان میں چینجز لے کے آئیں گے تو پھر ان چینجز کی بھی اوور آل انٹیگریٹی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ ضمانت نہیں ہے کہ چینجز جو ہیں یہ آپ اگر آؤٹ آف کنٹرول ڈاکومنٹس میں لے کے آ رہے ہیں، تو کیا ضمانت ہے کہ جو چینجز آپ نے کی ہیں یہ انہی جگہ پہ چینجز کی ہیں، انہی ڈاکومنٹس میں کی ہیں جو ایکچولی اس پرانی ورژن کی کنفیگریشن کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کنفیگریشن میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. آپ کسی کلائنٹ کو جب آپ کوئی سافٹ ویئر دیتے ہیں تو اس کو یوزر مینول بھی دیتے ہیں، اس کو یوزر گائیڈ بھی دیتے ہیں، اس کو ریفرنس مینول بھی دیتے ہیں، اس کو شاید آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دینی پڑو، ایگزیکیوٹیبل پروگرام آپ دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے دے شوڈ بلانگ ٹو ون ورژن اور ون کنفیگریشن آف دا سسٹم. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ورژن ہے جس کا ایگزیکیوٹیبل ایک ورژن کا، یوزر مینول آپ دوسری ورژن کا دے رہے ہیں، سو فورتھ. سو ونس اگین پوائنٹ جو میں بار بار جس چیز کو ایمفسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کنفیگریشن آئٹمس جو ہیں ان کی آپ کو ٹریک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ورژن کے لیے یا ایک سافٹ ویئر کی کنفیگریشن کے لیے آپ کو سب چیزوں کو آپ کو ٹریک رکھنا پڑے گا کہ اس میں ہر طرح سے مختلف کمپوننٹس کون تھے، کون سی کلاسز تھیں، ڈیزائن کے کون کون سے ڈاکومنٹس تھے، کون سے ٹیسٹ کیسز یہاں پر آپ استعمال کر رہے ہیں، ان ٹیسٹ کیسز کے ریزلٹس کیا تھے،
requirements کون سی تھیں, and so on and so forth. Everything that belongs to that particular version of the software, you somehow have to keep track of that, and that is what is given to you by a software configuration management system. آئیے ذرا ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے ٹاسکس اور اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کیا ہیں. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ٹاسک, دیر آر 5 بیسک تھنگس that need to be done in software configuration management, and these are identification, version control, change control, configuration auditing, and reporting. What are these? Identification. How does an organization identify and manage the many existing versions of a program in a manner that will enable changes to be accommodated efficiently? سو آئیڈینٹیفیکیشن کس چیز کا نام ہے؟ تو پہلا ٹاسک جو ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے جو ٹاسک کی جو ہم نے لسٹ ابھی دیکھی تھی, وہ ٹاسک تھا آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ چینج لے کے آتے ہیں, کسی وجہ سے بھی آپ کو کسی جگہ پہ چینج کرنی پڑتی ہے, تو یہ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ چینج آپ کو کس کس جگہ پہ کرنی پڑے گی, کون کون سے ڈاکومنٹس میں, کون کون سے آرٹیفیکٹس میں یہ چینج آپ کو کرنی پڑے گی. یہ اس وقت تک نہیں ممکن آئیڈینٹیفیکیشن جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس ورژن میں کون کون سے آرٹیفیکٹس یوز ہو رہے تھے, کون کون سے کمپوننٹس یوز ہو رہے تھے. جو ایس سی آئی جو ہم نے مختلف دیکھے تھے اس پرٹیکولر ورژن میں وہ کون کون سے ہیں. سو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن از دی فرسٹ اسٹیپ, اینڈ بفور دیٹ یو کین ناٹ موو فارورڈ. تو اس کے بعد جو ہمارا جو نیکسٹ جو چیز تھی وہ دیٹ واز ورژن کنٹرول. وٹ از ورژن کنٹرول؟ آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. ورژن کنٹرول ڈیلس ود دی کوشچن ہاؤ ڈز این آرگنائزیشن کنٹرول چینجز بفور اینڈ آفٹر سافٹ ویئر از ریلیزڈ ٹو دی کسٹمر. ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ورژن کنٹرول اس چیز کا نام ہے کہ جو چینجز جو ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے کر لی, اب ان چینجز کو کنٹرول کیسے کریں, اور اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ ہمیں یہ ٹریک کرنا ہے کہ کون سی ورژن ہے, اینڈ بفور اٹ از شپ ٹو دی کلائنٹ اینڈ آفٹر اٹ از شپ ٹو دی کلائنٹ ہمیں ہر وقت ہمیں اس کا حساب کتاب رکھنا ہے. تو ان تمام ورژنس کو دیٹ آر جو کہ ابھی کلائنٹ کو نہیں بھیجی گئیں, اور وہ تمام ورژن جو کہ کلائنٹ کو بھیجی جا چکی ہیں, ان میں چینجز جو ہیں وہ ہم کیسے کریں. تو ورژن کنٹرول کا میکانزم جو ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کا ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے, اینڈ اٹ ڈیلز ود دس پرٹیکولر کوشچن. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. چینج کنٹرول. Who has the responsibility for approving and ranking changes? What are we saying here? We are saying, remember کہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے یہ بیسک ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ہم چینج کو مینج کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چینج کو ایک کنٹرولڈ طریقے سے مینج کیا جائے. جب ہم کنٹرولڈ مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو لامحالہ وی ہیو ٹو آسک دس کوشچن کہ ہو از ریسپانسبل فار آتھورائزنگ دس چینج. وٹ از دا میکانزم تھرو وچ اے چینج وڈ بی انکارپوریٹڈ. جب آپ نے کوئی چینج کرنی ہے, ریکوائرمنٹ چینج کرنی ہے, کون اس چیز کی اجازت دے گا کہ یہ چینج آپ کر سکتے ہیں بیس لائن میں یا کسی بھی ورژن میں آپ یہ چینج لے کے آ جائیے. تو اس چینج کے پورے پروسیس کو سب سے پہلے اس کی آتھورائزیشن, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب چینجز ہوتی ہیں تو ان کو رینک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ان کی پرائرٹائز ان کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ پرٹیکولر ٹاسک؟ کون اس چیز کی ذمہ داری لے گا کہ پرائرٹائز کیسے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, اور آتھورائز کس طریقے سے ہونا ہے. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. Configuration auditing. How can we ensure that the changes have been made properly? Configuration auditing اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے کہا کہ اوکے, چینج از ریکوائرڈ,
change has been authorized. Now change has been incorporated. How do we ensure, ہم یہ کیسے اس چیز کا یقین کریں کہ جو چینجز سسٹم میں لے کے آئی گئی ہیں یہ وہی آتھرائزڈ چینجز ہیں, وہ ٹھیک طریقے سے وہ چینجز آئی ہیں, ان تمام ڈاکومنٹس میں یہ چینجز آئی ہیں جہاں پر چینج لے کے آنے کی ضرورت تھی. تو اس چیز کا نام جو ہے یہ آڈٹ ہے, کہ یہ ہم کنفیگریشن کو آڈٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چینج جو آئی ہے یہ پراپر چینج ہے, یہ وہی چینج ہے جس کی اجازت دی گئی تھی, اور ان تمام جگہوں پہ پراپر طریقے سے اس چیز کو چینج کر دیا گیا ہے. The next is status reporting. What is status reporting? آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. Status reporting is what mechanism is used to appraise others of changes that are made. We are saying here کہ چینجز ہم سسٹم میں لے کے آ رہے ہیں, ہم نے وہ ساری ایک پراپر آتھرائزیشن ہم نے کی, اس کے بعد پرائیورٹائزیشن کی, ہم نے انشور کیا کہ یہ چینجز ہیں. بٹ ریممبر کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب بھی کوئی چینج آتی ہے تو ہمیں مختلف لوگوں کو اس چینج کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑے گی. وی نیڈ ٹو ٹیل پیپل کہ سسٹم میں یہ چینج آئی ہے, اس جگہ پہ چینج آئی ہے, یہ آرٹیفیکٹس آپ کے چینج ہوئے ہیں. یہ اس چیز کی رپورٹنگ کا نام جو ہے وہ اسٹیٹس رپورٹنگ ہے. تو اسٹیٹس رپورٹنگ اس چیز کو ڈیل کرتی ہے کہ وٹ از دی میکانزم تھرو وچ وی لیٹ ادر پیپل نو اباؤٹ اے پرٹیکولر چینج. کیسے باقی سب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے گا, اور کیسے باقی سب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ سسٹم میں چینج آ گئی ہے, تاکہ وہ اپنے آپ کو اس چینج کے مطابق وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اب اس طریقے سے کام کریں, وہ نئے ڈاکومنٹ یوز کریں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کی یہ جو 5 ایکٹیویٹیز, جو 5 ٹاسک جو اس سلسلے میں آپ کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا, کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہے کہ وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی جن جگہوں پہ چینج ہونی ہے. اس کے بعد ہمیں ورژن کنٹرول کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد ہمیں چینج کنٹرول کے پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے. ورژن کنٹرول ہے کہ ورژن کو, جو مختلف ورژنز جو ہیں ان کو کیسے ہم کنٹرول کریں, ان کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں, کہ اپنی پروسیس میں کیسے لے کے آئیں, کیسے پتہ لگے کہ کون سی ورژن ہے, کیسے ہے. چینج کنٹرول ہے کس نے چینج کرنی ہے, کیسے اس چینج کو کنٹرول کیا جائے گا, ہو ول آتھرائز, اس کو پرائیورٹائز کیسے کیا جائے گا. دین وی آڈیٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں, اینڈ وی سے کہ آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی انشور کہ چینج جو ہے وہ پراپر ہوئی ہے, جس جگہ پہ چینج کرنی تھی وہ ساری جگہوں پہ وہ چینج ہو چکی ہے. اینڈ فائنلی جو اسٹیٹس رپورٹنگ جو ہے, اس کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اسٹیٹس رپورٹنگ جو ہے کہ جب ایک بار چینج ہو جاتی ہے تو جو دوسرے لوگ جو ہیں جنہوں نے اس ڈاکومنٹ کو یا اس آرٹیفیکٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے, دے نیڈ ٹو بی نوٹیفائڈ کہ یہ جو چینج جو ہے ہو گئی ہے, ناؤ یو نیڈ ٹو یوز دس پرٹیکولر ڈیزائن ڈاکومنٹ اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ اسٹیٹس رپورٹنگ کیسے کی جائے, کون کرے گا, اس کا کیا میکانزم ہے. اب ہم یہ ان تمام چیزوں کو فرداً ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان جو ٹاسک جو ہے ان میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت پڑے گی, اینڈ ہاؤ کین وی افیکٹولی ڈو دس پرٹیکولر ٹاسک, اور اس کو اچھے طریقے سے اور ایفیشینٹ طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا ٹاسک ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. آئیڈینٹیفیکیشن کے ٹاسک کے سلسلے میں وٹ کین وی ڈو, لیٹ اس گو ٹو دا سلائڈ and have a look at it, and then I'll try to explain. Configuration identification. In this particular case, what you need to do is you first need to identify the baseline, and then identify configurable software items, and at a minimum all deliverables must be identified as configurable items, design, software, test cases, tutorials, user guides, etc. اس کا کیا مطلب ہے؟ وی آر سیئنگ کہ سب سے پہلے تو جب ہم چینج لے کے آتے ہیں یا کوئی چینج ہوتی ہے
یا جس میں چینج آپ کو لے کے آنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اس بیس لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کس بیس لائن میں آپ چینج لے کے آئیں گے, اور پھر اس بیس لائن میں جو مختلف آرٹیفیکٹس ہیں, جو مختلف ڈاکومنٹس ہیں, سورس کوڈ ہے, ڈیزائن ہے, ٹیسٹ کیسز ہے, آپ کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کون کون سی ہیں اور کس کس میں چینج آئی ہے یا چینج آپ کو لے کے آنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ ذرا میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ what is the issue and how this whole thing is actually done. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا میکنزم کس چیز کو ڈیل کر رہا ہے and what are the complexities involved. Let us assume کہ we started with this software جو انیشلی جس کی بیس لائن ورژن تھی 1.0. یہ 1.0 سے ہم نے اس میں کچھ چینجز کیں, سم میجر چینجز, اور ہم نے بیس لائن بنایا, ایک نئی ورژن سافٹ ویئر کی ہم نے نکالی, اور وہ ورژن تھی 1.1. 1.1 میں there were some minor changes, so minor changes ہم نے کہا کہ اس کی نئی ورژن نکلی وہ 1.1.1 ہے. 1.1.1 becomes a baseline for the next version, once again with minor changes, and now you have 1.1.2. جب بہت ساری چینجز کٹھی ہو گئیں تو دین 1.1 جو پچھلی بیس لائن تھی اس میں میجر چینجز کرنے کے بعد ایک نئی ورژن سافٹ ویئر کی نکلی جس کو 1.2 کا نام دیا گیا. 1.2 میں میجر چینجز کی گئیں ایک کلائنٹ کے لیے اور اس کو 1.3 ورژن کا نام دیا گیا, اور دوسرے کلائنٹ کے لیے there were again some major changes and we had a version of 1.4, and once again the baseline for 1.4 was the same as 1.2. جو 1.3 کے لیے بیس لائن تھی وہی. تو 1.2 سے یہاں پر we have two branches. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1.1 سے ہمارے ایک برانچ نکلی تھی مائنر چینجز کی 1.1.1 اور اس کے آگے 1.1.2, اور ایک میجر چینج کی برانچ 1.2 نکلی, اور 1.2 سے ونس اگین ایک میجر چینج نکلی 1.3 کی شکل میں, ایک سیپریٹ برانچ نکلی, اور ایک میجر چینج نکلی 1.4 کی شکل میں سیپریٹ برانچ. اب جو 1.3 ہے اس میں ونس اگین دیر آر چینجز اینڈ مائنر چینجز, سو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1.3.1 اس میں مائنر چینجز ہوئیں, اور پھر اسی کے آگے 1.3.2 پھر مائنر چینجز ہوئیں. 1.3 سے ایک اور برانچ نکلی جو میجر چینجز کی ہوئی, اور اس کو ہم نے 1.5 کا نام دے دیا. 1.4 سے ایک آگے انہینسمنٹ ہوئی اور اس کو ہم نے 1.6 کا نام دے دیا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہمارے پاس سسٹم میں دیر آر مینی ڈفرینٹ ورژنس اسٹارٹنگ فرام 1.0 to 1.6. اس میں کچھ ورژنز ایسی ہیں جس میں مائنر چینجز ہیں, اور کچھ ورژنز ایسی ہیں جس میں میجر چینجز ہیں, اور نومنکلیچر ہم نے اس طریقے سے یوز کیا ہے کہ اگر ہم تیسرے لیول پہ ہم ڈاٹ لگا کے کوئی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پچھلی بیس لائن میں مائنر چینجز, اور اگر ہم اس کا ڈاٹ کے بعد سیکنڈ لیول پہ ہم اس کو نمبر چینج کر دیتے ہیں تو وی سے کہ دس از اے میجر چینج ان دی سافٹ ویئر. یہاں پر اس ڈائیگرام میں جو میں نے آپ کو دکھائی اس میں ایک نیٹ ورک سا بنا ہے. ایکچولی اٹ از ناٹ اے نیٹ ورک, اٹ از اے ٹری. ٹری ہم نے یہاں پر بنایا, اور یہ 1.0 سے 1.1, 1.2 اور پھر اس میں مائنر چینجز اور پھر میجر چینجز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ مائنر چینجز کی ہیں, کچھ میجر چینجز کی ہیں. بیس لائن سب کے لیے 1.0 تھی, اس کے بعد سب کے لیے 1.1 تھی, پھر 1.2 ہوئی,
اور 1.2 سے آگے فردر آپ کی برانچز نکلیں, جو آپ کی مائنر چینجز کی برانچز بھی اور آپ کی میجر چینجز کی برانچز بھی. اب اگر کوئی چینج آتی ہے, لیٹ سے کہ جی آپ کا جو کلائنٹ ہے جس کے پاس ورژن 1.6 ہے, وہ ایک بگ آپ کو رپورٹ کرتا ہے. آپ نے اس بگ کو دیکھا اور اس کو فکس کر دیا. اینڈ وی آر اسیومنگ کہ کیونکہ یہ آپ نے یہ مختلف ورژن سافٹ ویئر کی ڈیولپ کی ہیں, تو آپ نے کلائنٹس کو یہ ورژنس دی ہوں گی, اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے کلائنٹس جو ہیں یہ مختلف ورژنس کو یوز کر رہے ہیں, مختلف کلائنٹس مختلف ورژنس کو یوز کر رہے ہوں. تو بیک وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ جو پروڈکٹ جو تھی, اس کی یہ تمام ورژنس جو ہیں یہ مختلف کلائنٹس کے پاس ہیں اور استعمال میں ہیں, اینڈ یو آر مینٹیننگ آل آف دیز ڈفرنٹ ورژنس. کیونکہ اگر آپ نے ایک کلائنٹ کو ایک چیز بھیجی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے مینٹیننس ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اف دا کلائنٹ رپورٹس اے پرابلم, then you have to fix that problem and fix that problem in that particular version جو اس کلائنٹ کے پاس ہے. So it becomes a complex problem. بہرحال اب میں جو اوریجنل کوشچن تھا اس پہ واپس آ جاتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1.6 میں ایک کلائنٹ کے پاس ورژن نمبر 1.6 ہے, ایک پرابلم رپورٹ ہوا. اب یہ پرابلم جو رپورٹ ہوا, اب اس کو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرابلم جو ہے جب آپ اس کو فکس کرنے لگتے ہیں, فرسٹ آف آل اس سارے میکانزم سے پہلی چیز تو ہے کہ 1.6 میں کیا کیا آرٹیفیکٹس ہیں, کون کون سے کلاسز ہیں, کون کون سا سورس کوڈ آپ کا کیا ہے, ٹیسٹ کیسز کیا ہیں. تو 1.6 میں یہ آپ کو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ اگر یہ برانچ نکلی ہے 1.3 سے, تو 1.3 میں کون سی چینجز ہیں جو 1.6 کی طرف لے کے آئی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آلریڈی 1.3 میں تھیں, کون سی چیزیں ہیں جو 1.0 سے اسی طریقے سے چلی آ رہی ہیں اور وہ ہر جگہ کامن ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو جب ایک پرٹیکولر کنفیگریشن, ایک پرٹیکولر ورژن 1.6 کو آپ دیکھتے ہیں, تو اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو پہلے دن سے بھی ہو سکتا ہے چلی آ رہی ہوں, اور جو لیٹسٹ جو آپ کے پاس اس کنفیگریشن میں ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی آل آف دیم, وہ کون کون سی ہیں. اب جب یہ چینج ہوتی ہے تو چینج لیٹس سے کہ کسی ایسے ایریے میں چینج ہوئی ہے جس کا تعلق صرف اس ورژن سے ہے جو 1.6 ہے, اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے, جو آپ نے جو انہینسمنٹ کی تھی اور اس سے 1.6 بنایا تھا اس میں چینج ہے یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے. تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کہاں پر چینج ہوگی اور کون کون سے ڈاکومنٹس اس سے افیکٹ ہوں گے, اور بڑا آسان ہے. لیکن لیٹ اس اسیوم کہ یہ چینج جو ہے یہ کسی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے جو کسی لیٹ سے کہ ورژن 1.2 میں آپ نے کوئی چیز ڈیولپ کی تھی, اب آپ کو اس کا جو ڈیفیکٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اور آپ کی نظر میں آیا ہے اور کلائنٹ نے کیا. اب کیا کیا جائے؟ جب آپ اس چینج کو وہاں پر آپ لے کے آئیں گے ورژن 1.2 میں, تو ورژن 1.2 سے ساری برانچز نکل رہی تھیں, وہ مائنر برانچز بھی اور میجر برانچز بھی, اور مختلف آپ کے جو کلائنٹس جو ہیں وہ مختلف ان ساری ورژنس کو یوز کر رہے ہیں. اب آپ نے ورژن 1.2 میں جب چینج کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینج کیونکہ یہ کوڈ کامن تھا, یا ممکن ہے کہ یہ کوڈ ہر جگہ پہ اکثر جگہ پہ کامن ہو سکتا ہے, کسی نے کسی اور برانچ میں اس کو اوور رائٹ کر دیا ہو سکتا ہے کسی نے نہ کیا ہو. تو ڈپینڈنگ اپون کہ کس جگہ پہ آ کے یہ چینج ریفلیکٹ ہونی ہے, اگر یہ آپ نے 1.2 میں اس کی بیس میں ہوئی اور 1.6 میں وہی چیز یوز ہو رہی تھی, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرٹیکولر آئٹم کس کس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے کون کون سی ورژن میں چینج آئے گی, اور پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے آرٹیفیکٹس ہیں وہ کون کون سے چینج ہو گئے. سو آئیڈینٹیفیکیشن آف دیز آرٹیفیکٹس اینڈ دیز components is not an easy job, it is a difficult job, اور یہی اس پہلی ایکٹیویٹی کا مقصد ہے, آبجیکٹو ہے, ٹو آئیڈینٹیفائی آل دوز کنفیگریشن آئٹمس جن میں چینج لے کے آنے کی ضرورت پڑے گی.
سو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے یہ پہلی ایکٹیویٹی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کے بغیر آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کیونکہ اگر آپ آئیڈینٹیفیکیشن آپ پراپر نہیں کر پائیں گے تو جب آپ چینج کریں گے تو یہ چینج ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر یہ کسی پرانی بیس لائن کے آئٹم کی چینج ہے اور وہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے, اب ڈیفیکٹ رپورٹ ہوا ہے اور اب آپ کو کرنی پڑ رہی ہے, تو اس سے جو اس کی برانچز جو نکل رہی ہیں وہاں پر بھی مختلف چینجز آئیں گے. آئی مین دیر آر ریپل ایفیکٹس. ہم اس سے پہلے ہم اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں. اور اگر آپ اس کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ نے لیٹ سے 1.6 کے کانٹیکس میں یہ آپ نے چینج کر دی اور آپ نے یہ بھول گئے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے باقی جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں کیا اس پہ اثر پڑے گا؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد 1.5 والے وہی ڈیفیکٹ رپورٹ کر دیں. ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد 1.4 والے وہی ڈیفیکٹ رپورٹ کر دیں. تو یو ہیو ٹو انشور کہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ ایک بار رپورٹ ہوا اور وہ اگر ایک بار رپورٹ ہوا تو جہاں جہاں وہ ڈیفیکٹ تھا اس تمام جگہوں پہ وہ ڈیفیکٹ ٹھیک کر دیا گیا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر 2-3 اس میں پرابلم ہو سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب آپ نے اس ڈیفیکٹ کو ٹھیک کیا, اگر مختلف لوگ مختلف ٹائم پہ اسی ڈیفیکٹ کو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک تو ٹائم اینڈ ایفرٹ ضائع ہو رہی ہے کہ یو آر ناٹ بینگ ویری ایفیشینٹ. پھر یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے اس کو ڈیفیکٹ کو ٹھیک کریں گے. کوڈ مختلف طریقے سے لکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ہی جو کوڈ ہے اب اس کوڈ کی ہی ڈفرینٹ ورژنس آ گئیں چاہے وہ کام ایک ہی کر رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مختلف لوگ ڈیزائن میں مختلف چینجز کر دیں. اگر یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ایک چینج کو جب آپ نے مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے آپ نے اس کو انکارپوریٹ کیا اس چینج کو, تو آپ کی وہ بیس لائن جو آپ ایک کامن جو آپ کا کوڈ تھا وہاں سے آپ نکل گئے اور ناؤ یو آر مینٹیننگ ڈفرنٹ ورژنس آف سیم کوڈ, اور اس میں جب وہ پرابلم آئیں گے تو وہ پرابلم ڈفرنٹ طرح کے ہوں گے. تو ونس اگین دس ول کریٹ chaos اینڈ دس ول کریٹ more effort on your part. Another very important issue in this regard is کہ یہ جو کنفیگریشن آئٹمس جو ہیں اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں, ایک ورژن میں کیا چیزیں ہیں. اس کے لیے ہمیں جو ایک میتھڈالوجی which is very similar to object oriented methodology اس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. وہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ریممبر کہ یہاں پر 2 طرح کے آبجیکٹس ہیں, 2 طرح کے کنفیگریشن آئٹمس ہیں. ایک آپ کا بیس لائن آئٹم, اس بیس لائن آئٹم سے آپ نے اس میں چینجز کر کے اس کو آگے بڑھایا. تو دس کانسیپٹ از کہ جو آپ کا جو نیا آئٹم جو بنا جو بیس لائن آئٹم سے, تو یہ کانسیپٹ بالکل اسی طریقے سے کانسیپٹ ہے جو آبجیکٹ اورینٹڈ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک آبجیکٹ سے انہیرٹ کیا, اس کی جو اوریجنل پراپرٹیز تھیں وہ آپ نے ساری لے لیں اور ان کو آپ نے ایکسٹینڈ کیا, اس کو اوور رائٹ کیا, کچھ آگے بڑھایا, کچھ چیزوں کو, اکثر چیزیں وہی ہیں جو آپ نے پہلے کی. تو دس از ون وے ٹو لک ایٹ اٹ کہ ایک آبجیکٹ کو آپ نے بیس لائن سے انہیرٹ کیا اور اس میں آپ نے چینجز لے کے آئے, تو ایک انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے. اور دوسرا کانسیپٹ جو ہے وہ ایگریگیشن یا کمپوزیشن کا کانسیپٹ ہے. ان ایگریگیشن اور ان کلیکشن واٹ ہیپنز از کہ آپ کی جو مختلف چیزیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دی ہول از سم آف آل دیز ڈفرنٹ پارٹس, اینڈ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ورژن یا یہ کنفیگریشن جو ہے اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. آل دیز پارٹس آر دے آر پارٹ آف دس ہول تھنگ. تو جب آپ ایک
اینٹی کو ایز اے ہول لیں گے اور پھر آپ جو بتائیں گے اس کنفیگریشن میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. دس از ایگزیکٹلی جو آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ میتھڈالوجی میں کرتے ہیں. ان دس پرٹیکولر کیس شاید آپ کی وہ ایسوسیشن والا جو رول جو ہے وہ آپ نہیں استعمال کر رہے, لیکن انہیریٹنس اور ایگریگیشن کا آپ تقریباً وہی کانسیپٹ یہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اسی سے آپ کو کسی ایک کنفیگریشن میں جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ کہاں کہاں سے انہیریٹ ہوئی ہیں. یہاں پر میں آپ کی ایک بار پھر سے توجہ اس چیز پہ دلانا چاہوں گا, اور بلکہ آپ کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ جب ہم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ انالیسز اور ڈیزائن کی ہم نے بات کی تھی اور مختلف کانسیپٹس کو ہم نے دیکھا تھا جس میں انہیریٹنس اور ایگریگیشن کو ہم نے دیکھا تھا, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہیریٹنس جو ہے وہ ایک ایگریگیشن کی ہی ایک قسم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئٹم بی از انہیریٹڈ فرام آئٹم اے, سو کلاس بی از انہیریٹس فرام کلاس اے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلاس بی میں کلاس بی کے آبجیکٹ میں کلاس اے کا آبجیکٹ پڑا ہے, دیٹ از این آبجیکٹ آف کلاس بی کنٹینز این آبجیکٹ آف کلاس اے, اسی سے انہیریٹ کر کے اس کو. سو یہ کانسیپٹ ایگریگیشن اور انہیریٹنس کا یہ بڑا ملتا جلتا کانسیپٹ ہے, اور یہ جب ہم ہول کو اب دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ دونوں کانسیپٹ جو ہیں کافی ہمارے لیے کارآمد ہوتے ہیں اور یوز کیے جا سکتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو ہم دیکھتے ہوئے ہم ساری ایک کنفیگریشن میں جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی کنفیگریشن آئٹم ہیں, ان کو ہم ٹریک رکھتے ہیں, ان کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ایگریگیشن میں شامل ہیں, اور جب آئیڈینٹیفیکیشن کا مرحلہ آتا ہے تو ہم بڑی آسانی سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اس کنفیگریشن میں شامل ہیں. نیکسٹ از ہاؤ ٹو کنٹرول دا چینج. ورژن کنٹرولنگ کیا ہے؟ آئیے ایک بار سلائڈ پہ چلتے ہیں اور پھر ذرا اس چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان ورژن کنٹرول وی آسک دس کوشچن, how does an organization control changes before and after software is released to a customer, and what are the different components in this particular version? یہ جو ورژن کنٹرول جو ہے, یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ہی ایک طریقے سے حصہ ہے. ایک بار ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ ورژن میں چیزیں کون سی ہیں, کون سی چیزیں چینج کرنی ہیں, سو یہ سارا پروسیس از سارٹ آف انٹیگریٹڈ. اس پہ ذرا میں تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کروں گا. اس وقت میں چاہوں گا کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں آج کے لیکچر میں ذرا ان کو دوہرا لیں. آج کے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پہ اپنی گفتگو وہیں سے کنٹینیو کی تھی جو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے ڈفرینٹ ٹاسکس کیا کچھ ہیں. سب سے پہلے ہم نے بیس لائن کا ذکر کیا کہ بیس لائن کیا ہوتی ہے. بیس لائن ہے کہ آپ جو چیزیں آپ کی سافٹ ویئر کی کنفیگریشن مینجمنٹ میں ایک بار آ جاتی ہیں, اپرووڈ چیزیں, وہ آپ لے آتے ہیں اور پھر ان پہ چینجز کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, اینڈ دین دیٹ بیس لائن بیکمز the starting point for the next release or the next version and so on and so forth. سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے جو ٹاسک جو ہیں وہ ہم نے 5 ڈفرینٹ ٹاسک کی بات کی تھی. پہلا ٹاسک جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ٹاسک ہے. The first thing that you need to do is you need to identify. Remember کہ ہم چینجز کی بات کر رہے ہیں, سافٹ ویئر میں چینج لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں, اور جب ہم چینج لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک چینج جو ہے وہ کہاں کہاں کس کس چیز کو امپیکٹ کرے گی, بیکاز ہم ان چینج کے ریپلز ہوں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے بات کی کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہے. سو فرسٹ تھنگ از دیٹ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون کون سے جگہوں پہ, کون کون سے آرٹیفیکٹس میں, کون کون سے کنفیگریشن آئٹمس میں آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی.
دین واز دی ورژن کنٹرول، کہ ورژن کو کنٹرول کرنے کا کیا میکنزم ہے، کس طریقے سے آپ اس کو ورژنس کو کنٹرول کر رہے ہیں. The third task was change control. Who is authorized to make the change, and who is going to prioritize that change or rank that particular change. Then we had audit. Audit کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے who will ensure کہ جو چینجز تھیں وہ چینجز صحیح طریقے سے انکارپوریٹ ہوئی ہیں، اور سارے آرٹیفیکٹس جہاں جہاں چینجز کرنے کی ضرورت پڑی تھی وہ ہم چینجز ان کو ہم نے پراپرلی چینجز کر دی ہیں. اینڈ فائنلی دیر واز دیٹ اسٹیٹس رپورٹنگ، کہ جب چینج ہو گئی تو پھر اس کے بعد کس طریقے سے یہ پتہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کون سی جگہ پہ کون سے آرٹیفیکٹ میں چینج ہوئی ہے، تاکہ دوز ہو وڈ بی امپیکٹڈ بائی دیٹ چینج دے نو اباؤٹ دیٹ چینج. سو اس طریقے سے یہ 5 جو ہیں ٹاسک آپ کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں سے آج ہم نے ایک کے بارے میں تفصیل سے دیکھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی 4 کے بارے میں تفصیل سے ان کو ڈسکس کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.